ساتوں کے ساتوں آسمان، وہاں پر کوئی معمولی سی بھی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں پر فرشتے اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہوں۔ کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا یا آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ سے بال بال بچا۔ کوئی بھی لفظ چھوٹا ہو یا بڑا جیسے ہی نکلتا ہے تو اللہ کی طرف سے مامور یہ فرشتے اس کو لکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جبکہ یہ فرشتوں کی بے ادبی اور ان کی گستاخی میں آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کیسے یاد فرماتے ہیں؟ جو فرشتے ہمارے ساتھ ہیں کرامن کاتبین، ان کی حیا، توقیر اور تعظیم یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا کام، کوئی ایسا فعل اور قول نہ کریں، نہ کہیں کہ جو ان کے لیے لکھنا بھی معیوب ہو۔ فرشتوں کے متعلق کوئی نازیبا کلمہ کہنا بندے کو کفر میں داخل کر دیتا ہے اور اللہ کے غضب کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارکان ایمان میں سے دوسرا رکن فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا بھی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے۔ فرشتوں پر ایمان کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ فرشتوں کے متعلق جو کچھ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمارا من وعن ان تمام چیزوں پر ایمان ہوگا اور کسی بھی طرح کا کوئی نقص ہم اس ایمان میں نہیں کریں گے۔ فرشتوں پر ایمان ہمارے ایمان بالغیب کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ فرشتوں پر ایمان کے سلسلے میں کچھ بنیادی اور اساسی چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں، خلقت الملائکۃ من نور، یہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے۔ فرشتوں کے متعلق ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ فرشتے کھاتے پیتے کچھ بھی نہیں ہیں، ان کی خوراک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح، تقدیس، تحمید اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ آسمان، ساتوں کے ساتوں آسمان، وہاں پر کوئی معمولی سی بھی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں پر فرشتے اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہوں۔ فرشتوں کے متعلق ایک بہت بڑا ایمان کا پہلو یہ بھی ہے کہ ان فرشتوں میں بڑے فرشتے 4 ہیں، ان میں سے سب سے بڑھ کر اور سب سے افضل فرشتے سیدنا جبریل علیہ السلام ہیں، اور سیدنا جبریل علیہ السلام دلوں کی زندگی پر مقرر ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی، اللہ تعالیٰ کے پیغامات انبیاء اور رسول تک لانا، یہ ان کی ذمہ داری رہی ہے۔ دوسرے بڑے فرشتے، ان کا نام ہے میکائیل۔ میکائیل بارش، نباتات اور رزق کے امور پر اللہ کی طرف سے مامور ہیں۔ اور تیسرے بڑے فرشتے کا نام ہے اسرافیل، جو کہ مرنے کے بعد کی زندگی پر مامور ہیں، اس طرح سے کہ وہ سور پھونکیں گے اور تمام چیزیں دنیا میں، اس کائنات میں، وہ موت کی آغوش میں چلی جائیں گی، اور پھر دوسرا سور پھونکیں گے تو دوبارہ سے تمام مخلوقات زندہ ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گی۔ چوتھا بڑا فرشتہ جس کو ہم کہتے ہیں ملک الموت۔ ملک الموت کے متعلق عزرائیل نام بھی معروف اور مشہور ہے، لیکن یہ کتاب و سنت میں کسی بھی جگہ ثابت نہیں ہے۔ تو اس کا نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ذکر کیا وہ ملک الموت ہے، اور ان کے ذمے اور ان کی ٹیم کے ذمے لوگوں کی روحیں قبض کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فرشتوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی مختلف ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا رکھی ہیں۔ ان میں سے 2 بڑی ذمہ داریاں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفطار میں کیا، آیت نمبر 10 سے 12 تک، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بلا شبہ یقیناً تم پر حفاظت کرنے والے مامور ہیں، یعنی کچھ فرشتے ہیں وہ ہماری حفاظت پر مامور ہیں۔ کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا یا آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ سے بال بال بچا۔ ہم جو بال بال بچتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن، مہربانی اور فضل سے فرشتوں کی حفاظت کی یہ ذمہ داریاں بھی اس میں کار فرما ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ بہت ہی معزز لکھنے والے بھی ہیں جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ یعنی یہ وہ 2 فرشتے ہیں جن کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی آدم کے اور جنات کے تمام اعمال کو لکھنے پر لگا رکھی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے منہ سے کوئی لفظ
کوئی بھی لفظ چھوٹا ہو یا بڑا جیسے ہی نکلتا ہے تو اللہ کی طرف سے مامور یہ فرشتے اس کو لکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ فرشتوں کا کام، فرشتے یہ محض ایک ڈاکیے کی طرح ہیں اور ان کا کام بس پیغامات پہنچانا ہے، باقی شعور اور عقل اور وزڈم وغیرہ فرشتوں کا خاصا نہیں ہے، جبکہ یہ فرشتوں کی بے ادبی اور ان کی گستاخی میں آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کیسے یاد فرماتے ہیں؟ سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، بل عباد مکرمون، یہ اللہ کے بڑے ہی معزز، بڑے ہی تکریم والے بندے ہیں، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات سے آگے نہیں بڑھتے اور اللہ کے تمام اوامر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں ارشاد فرمائی آیت نمبر 6 میں، لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ اللہ کے اوامر کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں وہ بجا لاتے ہیں۔ فرشتوں کی توقیر اور احترام بھی ہمارے اوپر واجب اور فرض ہے، اور فرشتوں کی توقیر اور احترام یہ ہے کہ ہم فرشتوں کے متعلق وہ ایمان رکھیں جو ہمیں کہا گیا، اور اسی طرح جو فرشتے ہمارے ساتھ ہیں کرامن کاتبین، ان کی حیا، توقیر اور تعظیم یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا کام، کوئی ایسا فعل اور قول نہ کریں، نہ کہیں کہ جو ان کے لیے لکھنا بھی معیوب ہو۔ اسی طرح سے فرشتوں کے متعلق کوئی نازیبا کلمہ کہنا بندے کو کفر میں داخل کر دیتا ہے اور اللہ کے غضب کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 98 میں، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، کہ جو جبریل کا دشمن ہے، اور جبریل تو وہ ہیں جن کو اللہ نے نازل کیا آپ کے دل پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ جو جبریل کا دشمن ہے فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ تو فرشتوں پر یہ ایمان ہمارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، فرشتوں پر یہ ایمان غیب میں ایمان کو پختہ کرتا ہے اور اللہ پر ایمان میں اضافے کا باعث ہے۔ آئیے ایمان کو سیکھیں۔ بارک اللہ فیکم۔